بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح خیر زندگی۔ یکم شعبان 11 جون دن ہے آج منگل کا۔ میں ہوں سندس مستقیم۔ سچ سویرا پروگرام میں سچ ٹی وی دیکھنے والے سبھی ویورز کو خوش آمدید کہتے ہوئے سچ سویرا پوری ٹیم کی جانب سے جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور اگر نہیں بھی ہیں تو کیوں نہیں ہیں، اور اگر ہیں ماشاءاللہ تو بھی کیوں ہیں؟ ویل اس کیوں کے پیچھے کیا محرکات کار فرما ہے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ ان شارٹ جناب آپ کی فیلنگز کو، آپ کے جذبات کو زبان دی جاتی ہے اس 2 گھنٹے کے مختصر سے پروگرام میں، یعنی کہ آج تک آپ نے اگر کسی سے کچھ نہیں کہا یا خود سے کچھ نہیں کہا اور آپ کو پلیٹ فارم نہیں ملا تو جناب یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے۔ آپ اپنے دل کا حال حوال ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ 846606 is your number to dial۔ راولپنڈی اسلام آباد کے باہر سے اگر آپ کال کریں گے تو 051 ڈائل کریں گے، اور اس کے علاوہ جناب اگر آپ پاکستان کے باہر سے کال کر رہے ہیں تو 0092 کو ڈائل کرنا مت بھولے گا۔ کال کریں گے جناب آج، اور اس کے علاوہ بات چیت کریں گے اپنے گیسٹ کے ساتھ، ایک سوال کا جواب بھی آپ دیں گے روز کی طرح، اور ہمارے آج کے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے گیسٹ سے انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمایا ڈاکٹر محمد فتح اللہ خان۔ السلام علیکم سر، نیشنل کوآرڈینیٹر اسمال رومیننٹ ریسرچ پروگرام NARC اسلام آباد میں، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے آج کے پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر فتح اللہ سے بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ آج کا ٹاپک آپ کو بتا دیتی ہوں جناب، اس کے بعد آج کا سوال کی باری آتی ہے۔ آج کا ٹاپک جناب یہ ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ کی، ہم بچپن سے مطلب بہت سنتے بھی ہیں، اور جب ہم بچپن میں ایسے رائٹنگ کرتے ہیں تو فیوریٹ پرسنالٹی کے اوپر بھی ہم اکثر ایسے لکھتے آئے ہیں۔ سو فیوریٹ پرسنالٹی پہ بچے جو ہیں وہ جونیئر اسکول سیکشن میں ایسے لکھتے ہیں، تو ود دا پیسج آف ٹائم سینئر اسکول سیکشن میں جا کر کالج لائف میں جانے تک، یونیورسٹی لائف تک کنفرم ان کی کوئی نہ کوئی آئیڈیل پرسنالٹی یا فیوریٹ پرسنالٹی کے طور پر جو کوئی نہ کوئی شخصیت ضرور ان کے سوشل سرکل میں موجود ہوتی ہے۔ تو ویورز آپ نے ہمیں آج یہ بتانا ہے کہ آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون سی ہے، اور وہ کس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتی ہے اور کیوں ہے، یعنی کہ آپ کی کون سی بات، ان کی کون سی بات جو ہے وہ سورس آف انسپریشن بنی آپ کے لیے، اور آپ کیوں انسپائر ہیں۔ ویل اتنا پیارا سوال ہے، اسی سوال کو ہم سب سے پہلے اپنے گیسٹ کی جانب لے کر جائیں گے۔ ڈاکٹر فتح اللہ خان صاحب، آپ اسمال رومیننٹ ریسرچ پروگرام NARC، ماشاء اللہ سچ ہیوج ریسرچ سینٹر، اس سے آپ بلانگ کرتے ہیں، اور ماشاء اللہ ایک کامیاب زندگی گزاریں، کامیاب شخصیت ہیں۔ آپ کے پیچھے کون سی آئیڈیل پرسنالٹی کار فرما تھی؟ آپ کس سے انسپائر تھے، اور کس سے آپ کس کو آئیڈیلائز کرتے آئے ہیں؟ میری سب سے پہلی پرسنالٹی جو ہے نا، پسندیدہ، جو میرے والدین ہیں۔ والدین، ماشاء اللہ۔ ان کی، میں کہتا ہوں کہ ان کی شفقت مہربانی سے نا میں اس عہدے پر پہنچا ہوں، اور ان کی دعاؤں سے میں نے یہ تعلیم بھی حاصل کی، PhD بھی کی، میں نے اپنے شعبے میں الحمدللہ نام بھی کمایا، اور دنیا کی اسی سلسلے میں دنیا کو بھی دیکھا۔ تو یہ میری جو ہیں والدین جو ہیں وہ میری اس میں کامیابی کے راز ہیں۔ ویل ڈاکٹر فتح اللہ کی جناب فیوریٹ پرسنالٹیز جو ہیں ان کے والدین ہیں، اور آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون ہے، کیوں آپ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈیفینیٹلی شیئر کیجیے گا۔ ان کی شان میں کچھ قصیدے پڑھنے ہو، سو یو آر مچ مور دین ویلکم۔ اور اس ٹاپک کے ڈسکس کرنے کے علاوہ، شیئر کرنے کے علاوہ جناب آپ نے ہمیں دینا ہے ہمارے آج کے سوال کا جواب، اور ہمارا آج کا سوال یہ ہے جناب کہ پاکستان کس سن میں وہ کرکٹ کی دنیا میں ورلڈ چیمپئن بنا تھا؟ جی بالکل، کرکٹ ورلڈ چیمپئن پاکستان کس سن میں بنا تھا؟ آپ نے جو سن بتانا ہے، اور اگر آپ صحیح بتائیں گے تو جیت جائیں گے ہمارے آج کے پروگرام کے گفٹ ہیمپرز، ہمارے آج کے پروگرام کے ونر ہوں گے، اور اگر آپ جواب دیں گے تو آف کورس ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام آپ کا نام بھی ضرور اناؤنس کریں گے۔ اور اس بات کے ساتھ جناب کہ ہمارا ٹاپک بھی شیئر ہو گیا ہمارا آپ کے ساتھ، اور سوال بھی آپ تک ہم نے پہنچایا۔ آج کے دن کی ایک اور خاص بار پاکستان کے نامور اداکار سنتوش کمار کی ہے آج ڈیتھ اینیورسری، جن کا اصل نام سید موسیٰ رضا تھا۔ سو ان کی ایک فلمی دنیا کے ایک بڑے نام ہے، ان کو صرف ایک کسی ملک تک محدود نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ پاک و ہند بر صغیر کا بڑا نام ان کو کہتے ہیں، اور ان کی آج ڈیتھ اینیورسری سنتوش کمار کی۔ سو اس حوالے سے بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، اگر آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی سنتوش کمار ہی ہیں تو کیوں ہیں، ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ان ساری باتوں کا سلسلہ جناب پروگرام کے آخر تک جاری و ساری رہے گا۔ بڑھتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب، ڈاکٹر فتح اللہ سے بات چیت کا سلسلہ باتیں۔ سر سب سے پہلے تو اپنی اسپیشلٹی بتائیے گا، بیکاز بہت بڑا سیکٹر ہے جس کو آپ ڈیل کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے نا، یہ اسمال رومیننٹ ایکچولی ہم کہتے ہیں بھیڑ بکریوں کو کہتے ہیں۔ تو بھیڑ بکریاں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو شعبہ ہے، یہ شعبہ پیغمبری شعبہ ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آخری نبی تک لوگ اس شعبے سے منسلک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان میں
कुदरत तौर पे सबसे ज़्यादा तादाद अगर लाइव स्टॉक में देखें, जानवरों में देखें, तो ये भेड़ बकरियों की तादाद है। सबसे पहले ज़्यादा तादाद बकरियों की है, जो कि तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा हैं, और भेड़ों की तादाद इस वक्त पाकिस्तान में 3 करोड़ के करीब करीब है जी। अच्छा, बकरियां 6 करोड़ और भेड़ें 3 करोड़ हैं। अच्छा, उसकी वजह यह है कि बकरियों को इस वजह से कि लोग हमारे जो है ना पसंद ज़्यादा करते हैं बकरियों को। हम बात और बकरी को कहते हैं कि ये गरीब आदमी की गाय भी है जी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में ऐसी नस्लें भी दी हैं ना जिसका दूध जो है ना वो गाय के बराबर होता है। मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारी जो है बीतल है, पंजाब की, सेंट्रल पंजाब की जिसे हम कहते हैं, बीतल है, दायरा दीन पनाह है, या सिंध की कमोरी है, या जतन है, या KPK की दामानी है, ये दूध भी देती हैं, गोश्त के साथ साथ दूध भी देती हैं, और ये पाकिस्तान की इकानमी में ख़ास करके बड़ा रोल है। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 7 से 8 मिलियन लोग जो हैं ना इस शोबे से वाबस्ता हैं, या वास्ता या बिल वास्ता, या उनको मुख्तलिफ उनके साथ लिंक है उनका। और आपका तकरीबन जो है ना 34% गोश्त, जिसे हम मटन बोलते हैं, वो आपका भेड़ बकरियों से आता है। ठीक है। और अब मैंने जो इसमें काम किया है जी, हमने डिफरेंट शोबे में काम किया, इसके हमने ब्रीडिंग नस्लों पे काम किया है पाकिस्तान के अंदर, कि हमारी जो नस्ल है इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं दूसरी नस्लों के मिलाप से, या उनके हिसाब से। दूसरा, गोश्त के हिसाब से हम इनकी गोश्त के पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं, ताकि ये एक्टिविटी जो है ना ये मुल्क के अंदर ये किस्म की जिसे कहते हैं कारोबारी बिजनेस बन जाए। जैसे पोल्ट्री में प्रोडक्शन जो बिजनेस आप जो है बिज़नेस बन गया है, इस तरह ये स्मॉलमेंट भी बिजनेस होता जा रहा है। लोग इसके फार्म बना रहे हैं ताकि इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और लोग उनका ज़र मुबादला काम इस वक्त। तो सर माशाल्लाह आपने बताया कि मैक्सिमम लोग पाकिस्तान के जो हैं मतलब बहुत सारे लोग इस शोबे से वाबस्ते हैं, 7 to 8 मिलियन। आपकी क्या वजह बनी भेड़ बकरियों पे काम करने की? मैडम, बात यह है कि मैंने ये पाकिस्तान में अभी तक हमारा नेशनल लेवल पे सिर्फ NARC में है जहाँ पे जो काम होता है। पंजाब में किसी में कोई शोबा नहीं है। अच्छा, सवाए NARC के? सवाए NARC पाकिस्तान में और कहीं सवाए अब थोड़ा अब शुरू किया है, कुछ अर्सा पहले जो है ना पंजाब में हुआ है ये भेड़ बकरियों का काम है। सबसे पहला काम जो स्टार्ट किया है ना वो इस्लामाबाद NARC ने स्टार्ट किया है। क्योंकि एक चीज़ होती है कि हमें, क्योंकि इसमें मैंने जैसे कि बताया ना कि सबसे ज़्यादा तादाद इसी की है, क्योंकि एक वजह तो उसकी ये है कि ये गरीब आदमी के साथ लिंक है, इस पर कोई तवज्जो देता ही कोई नहीं है। भेड़ बकरी जो रखता है हमेशा गरीब आदमी रखता है, गरीब आदमी के साथ है, इस मुल्क में कोई उसको तवज्जो नहीं देता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी इकनॉमिक्स वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब लोग इसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े दूसरे लोग भी आ रहे हैं। अब हमने इस पर ब्रीडिंग का काम भी शुरू किया हुआ है, न्यूट्रिशन का काम भी शुरू किया हुआ है, इसके साथ साथ हमने इसकी बीमारियों का काम भी शुरू किया है इसमें। ये एक इदारा है पूरे पाकिस्तान में कि जो कि सारे पूरे पाकिस्तान को फीडबैक देता है। कहीं खुदा न खासा को प्रॉब्लम हो जाए, कोई वो चीज़ हो जाए, तो हम ही उन लोगों को हेल्प करते हैं, गाइड एंड एडवाइस करते हैं। वेरी नाइस। सो क्रेडिट गोज़ टू NARC इस्लामाबाद। लेकिन जनाब अब जो अगला सवाल आपसे करने जा रही हूँ, व्यूअर्स का बहुत ही मतलब इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, वो ये कि अभी शबान है, उसके बाद रमज़ान, ईद की आमद है, बड़ी ईद जो है, छोटी ईद के बाद तो लोग जानवर जो है वो 3-4 महीने पहले से भी खरीदना शुरू कर देते हैं। सो बकरियों के हवाले से, भेड़ बकरियों के हवाले से बात करेंगे कि भेड़ बकरियों को कुर्बानी के लिए जब चूज़ किया जाता है तो कौन सी नस्ल का इंतखाब करना चाहिए? एक चीज़ बेहतरीन जानवर कौन सा होगा? आप बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये आपने सही फरमाया कि ये अब आ रहा है कि ये एक जो गरीब आदमी रखता है ना जी, एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ है। ख़ास करके जो लोग रखने वाले हैं, बल्कि लोग उससे पहले रखते 5-6 महीने शुरू कर देते हैं रखना, ताकि ईद पे जानवर, कुछ लोगों का शोबा जो है ना इसी से है, भेड़ बकरियाँ पालते हैं और ईद के ऊपर बेच देते हैं, वो सारा साल का खर्चा रखते हैं। इसमें जो अहम सबसे पहली चीज़ है, हमें वो नस्ल की, एक तो नंबर 1 हम ईद पे जानवर वो लेते हैं जो कि खूबसूरत शक्ल नजर आता हो, जो शक्ल खूबसूरत हो। डेफिनेटली एक खूबसूरती भी पे करती है, क्योंकि वो बच्चे साथ जाते हैं खूबसूरती भी उसकी पे करती है ना। उसके बाद दूसरा हम रखते हैं सेलेक्ट, वो जो फार्मर है वो सेलेक्ट करता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े 3-4 महीने में जानवर को लेके उसमें बढ़ाना भी है। उसका जितना जानवर बड़ा होगा उसकी उतनी उसको प्राइस बड़ी हो ज़्यादा होगी। हमारे पाकिस्तान में लकीली, पाकिस्तान के अंदर जो है ना तकरीबन आपको बता दूं 28 के करीब हमारे पास बकरियों की नस्लें हैं और 24 के करीब भेड़ों की नस्लें हैं
اچھا 6 کروڑ بکریوں میں سے 28 نسلوں پر مشتمل ہے یہ. بکریوں کی ہیں اور 24 جو ہیں وہ بھیڑوں کی نسلیں ہیں. اور یہ علاقائی طور پر مختلف علاقے مختلف نسلیں پائی جاتی ہیں قدرت میں، کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں ہر علاقے میں اس کی آب و ہوا کے حساب سے، خوراک کے حساب سے، اس کی انوائرمنٹ کے حساب سے ان کی نسلیں پائی جاتی ہیں. اور ان میں ہمارے ہاں جو سب سے اچھی نسلیں جو ہیں، خاص کر کے پنجاب میں کہوں گا، بکریوں میں بیتل ہے. آپ دیکھیں بیتل کا بکرا 80 لاکھ کا بھی بکتا ہے جی. اس کے بعد جو ہمارا ٹیڈی بھی آتا ہے، بربری بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہے گوشت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اور بھیڑ میں آپ کا کجلا مشہور ہوتا ہے جو کہ گوجرانوالا، سرگودا، خوشاب اس سائڈ میں پایا جاتا ہے. لوئی جو ہے سنٹر آپ کے پنجاب میں ہے، ساہیوال کے علاقے میں. تھلی آپ کے تھل کے علاقے میں زیادہ تر ہے. بکر، میاں والی، لیا اس سائڈ میں لوگ زیادہ تر اس کو کرتے ہیں. زیادہ سب سے زیادہ جو ہے ان 4 نسلوں کی جو ہے نا پنجاب کے اندر ان 4 نسلوں میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہے ان کی شکل خوبصورت ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کا گروتھ ریٹ زیادہ ہے، جس وجہ سے فارمر کو بینیفٹ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ نسلیں تو گروتھ ریٹ ان کو آلریڈی زیادہ ہے یا آپ کی کچھ کاوشیں بھی ہیں اس کے پیچھے؟ میڈم کاوش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو جو فارمرز ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ ان کو کون سی آپ نے نیوٹریشن دینی ہے، ریکوائرمنٹ گروتھ ریٹ بڑھانے کے لیے بناتا ہے. قدرت کچھ رکھا ہوا ہے، کچھ ہم بریڈ کو ڈیولپ کیا، ان میں سے بھی ہے ہمارا حصہ بھی ہے. کچھ ہم سلیکشن کرتے ہیں کہ یہ سلیکٹ کر کے جو زیادہ گروتھ والی ہیں ان کو رکھتے ہیں، باقی جو لو گروتھ والی ہیں ان کو کل کر دیتے ہیں. اچھا تو گروتھ ریٹ بڑھانے کے لیے آپ کل کرتے ہیں کچھ؟ گروتھ ریٹ بڑھانے کے کئی فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک بریڈنگ میں آ جاتا ہے، نسل کشی آ جاتا ہے. ہم ہمیشہ وہی جانور سلیکٹ کرتے ہیں. ہم جو سٹارٹ کرتے ہیں نسل کشی کا پروسیس جو ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ سے پیدا ہونے سے لے کے جوانی تک اس کو ہم ان کا ڈیٹا لیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا اس کے بعد ہم ان کو خوراک دیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے نا خوراک. تیسری چیز خوراک کے بعد تیسری چیز ان کی ڈیزیز کا کنٹرول ہے، کیونکہ ان جانوروں میں ڈیزیز کافی آتی ہے، بیماری کافی آتی ہیں، جس وجہ سے کنٹرول سے یہ 3-4 فیکٹر ہوتے ہیں. کرنے کے بعد ہی پھر جو ہے نا ہم جاتے ہیں کہ یہ اس لیے کب صرف فارمر میرے پاس آتے ہیں. ہم نے ایکسپیریمنٹ شروع کیا ہوا ہے نا، کیا ہے کہ ہم نے ڈیفرنٹ سٹیج سے رکھ کے، ایج سے رکھ کے اپ ٹو 2 سال تک کون سی ایج میں جانور کو رکھے فارمر تاکہ اس کو میکسیمم پرافٹ. جی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کمرشل پوائنٹ ہے. کیونکہ اب یہ لوگ کمرشل میں آتے ہیں ہر چیز اکنامک کے ساتھ، کیونکہ لوگوں کی انٹرسٹ کی چیز ہے کہ کمرشلی کون چیز ان کو فائدہ کر رہی ہے، فائنینشلی کون سی بھیڑ بکریاں رکھیں گے تو ان کو مطلب اکنامکلی فائدہ ہو ڈیفینیٹلی. جی سو یہی سوال ہے کہ اگر مطلب چھوٹے لیول پہ بعض لوگوں نے گھروں میں کچھ بھیڑ بکریاں رکھی ہوتی ہے گوشت کے لیے، دودھ کے لیے، سو کون سی کس نسل کی بھیڑ بکریاں خریدیں گے کہ اکنامکلی ان کو بوسٹ ملے گا؟ جو ہم جو اسٹڈی کی ہے یہاں پہ NARC کے جو تجربات کیے ہیں، ہمارے بکریوں میں خاص کر کے یہ بیتل ایکسیلنٹ ہے. بیتل جو ہے نا، بیتل کی 3-4 سٹرین ہیں. ایک سنٹر پنجاب کی ہے، ایک آپ کی چولستان میں ہے، ایک راجن پور کی ہے، ایک آپ کی گجرات کی ہے. لیکن سب سے زیادہ جو بیسٹ بیتل ہے، دیکھیں نا، اگر آپ نے بکرا کراچی جو چولستان کا جو ہوتا ہے، بہاولپور کا، بھاول نگر کا جو بکرا ہے نا، وہ لاہور یا کراچی چلا جاتا ہے. ان کو مکھی چینی بھی بولتے ہیں یا بروانی بھی بولتے ہیں وہ لوگ. دوسرا جو ہے بلیک اینڈ وائٹ سپاٹ ہے، سنٹر پنجاب کا ہے. یہ لیا ہو گیا، بکھر ہو گیا، ساہیوال، ملتان، لاہور، یہ زیادہ تر جہاں چلتا ہے. تو یہ ہم اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سب سے میں نے پہلے بتایا نا، عید میں پرائز کے ساتھ جو بریڈ کے ساتھ کلائمیٹیکل چینجز بھی تو ویری کرتی ہیں، کرتی اس وجہ سے ان کی کرتی ہیں. دوسری چیز ہے کہ وہ شکل بھی ہے اس کی، جو زہری شکل، جیسے میں نے کہا ہے کہ جتنی شکل خوبصورت ہوگی نا، بعد وقت شکل کے حساب سے فارمر جو گاہک ہے وہ پیسے دے جاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے، اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ان کی شکل خوبصورت ہوتی ہے، اس لیے وہ لوگ پیسے ان کو زیادہ دیتے ہیں، پرائز اس کی زیادہ، اس لیے لوگ زیادہ تر یہ بیتل رکھتے ہیں. آپ دیکھیں نا، بیتل پاکستان میں ہر جگہ تو نہیں پایا جاتا ہوگا. نہیں، پنجاب میں بیتل ہے. اچھا، یہ آپ کے پاس صحیح سوال ہے، پنجاب میں بیتل ہے. اچھا، سندھ میں دیکھیں، سندھ کی ان کی ہے، سندھ میں کموری ہے یا پٹیری ہے یا جاتن ہے، وہاں پہ سندھ میں چلتی ہے. جبکہ کے میں زیادہ تر دمبا چلتا ہے. پٹھان جو ہے نا، اچھا دمبا رکھتے ہیں، پٹھان کھاتے بھی شوق سے دمبا کھاتے ہیں نا. پٹھان ہو گیا، کے ہو گیا، یا بلوچستان ہو گیا. بلوچستان میں بھی دمبا چلتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی اپنی نسل ہے وہاں بلوچستان میں، بلوچی نسل کے ایکسیلنٹ ہے. ادھر ترکی کے کہہ سکتے ہیں، یہ بڑی اچھی نسل کے ہیں، یہ ادھر چلتا ہے. ہر علاقے کے پنجاب اور سندھ میں بکری چلتی ہے زیادہ تر،
گوشت کے حساب سے لوگ پریفر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور کے اور بلوچستان میں جو ہے نا چلتا ہے. وہ دمبا چلتا ہے. اچھا, تو آپ مطلب کلائمیٹیکل چینجز کے علاوہ جناب شوق بھی لوگوں کا بہت حد تک میٹر کرتا ہے کہ وہ کس قسم کی نسل کی بھیڑ بکری دمبا رکھنا چاہتے ہیں, چاہے کھانے کے لیے ہو, چاہے دودھ کے لیے ہو, چاہے ان کی کام کے لیے ان کو استعمال آنے کے لیے ہو. تو سر ان کے رکھنے کے لیے, جانور رکھنے کے لیے مطلب گھریلو سیکٹر پہ کتنی جگہ درکار ہوتی ہے؟ میڈم ہم یہ کہتے ہیں, ایڈوائز کرتے ہیں, یہ بھیڑ بکری کو جو چاہیے نا 12 سے 16 اسکوائر فٹ ایریا چاہیے. 12 سے 16 اسکوائر فٹ چاہیے. اگر آپ نے کمرشل فارم بنانا ہو, ٹھیک ہے نا, اگر آپ نے کوئی کمرشل فارم بنانا ہو, آپ کے پاس ایک جانور کے لیے 12 سے 16 اسکوائر فٹ کر کے, اگر بڑی سائز کا جانور جیسا بیتل ہے اس کے لیے 16 اسکوائر فٹ جگہ چاہیے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ بربری ہے اس کے لیے 13-14 فٹ سے, اس لیے ہم نے رینج بتائی ہے. بھیڑ کے لیے تھوڑی سی جگہ کم چاہیے ایز کمپیئر ٹو بکری کے لیے چاہیے. آپ جتنے نمبر آپ کے اینیملز ہوں گے وہ آپ کو کورڈ ایریا چاہیے اس کے لیے. باقی کچھ لیکن 16 فٹ 16 اسکوائر فٹ 4x4 کہتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. ایک بکرے کے لیے چاہیے جانور جی. اگر آپ کے پاس 15, 20 یا 50, 60 جانور, اس حساب سے اپنا ایک شیڈ بنائیں اس حساب سے. ان کے بعد ایک ہم اس کو کہتے ہیں کھلا ایریا ہے, جسے کہتے ہیں, جسے باڑا بولتے ہیں آپ لوگ نا, وہ ڈبل سائز چاہیے. عام فہم میں باڑا کہا جاتا ہے. باڑا کہتے ہیں اس کو, ڈبل سائز, تاکہ وہ ایک اگر سردی ہے تو اندر رکھ سکتے ہیں, اگر گرمی میں ہوگی تو کم از کم کھلی جگہ ہو اس کے لیے, وہ ڈبل ایریا چاہیے. اس کو 16-32 فٹ. سر آپ نے رکھنے کا تو بتایا, لیکن ان کی خوراک کا کیا بندوبست بتایا؟ خوراک کے لیے اس کی میڈم یہ ہے, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب جانور لے ہیں ان کو, ایک تو سبز پٹھا چاہیے, اس کے سبز چارہ چاہیے. سبز چارہ چاہیے. ہم کو یہ کہتے ہیں کہ 5 سے 10 کلو kg, ٹھیک ہے نا, ان کو چارہ دیں بھیڑ بکری کو. اور اس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں ونڈا دیں. کیا دیں؟ ونڈا کیا ہوتا ہے؟ جسے کہتے ہیں آپ کنسنٹریٹ ہم بولتے ہیں, ٹھیک ہے. پنجاب میں یہ ونڈا عام چلتا ہے, کنسنٹریٹ بھی بولتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, ایک اسپیشل خوراک بنائی جاتی ہے اس میں, جسے کہتے ہیں کہ متوازن خوراک ہو, تاکہ اس میں بیلنس ڈائٹ ہو اس کے لیے, جس میں تقریباً جو ہم کہتے ہیں خاص کر کے یہ فیٹرنگ کی راشن کے, جس طرح کہ نا بچے کی خوراک علیحدہ ہوتی ہے, بھی ایک اس سے نوجوان اس کی علیحدہ ہوتی ہے, بوڑھے کی علیحدہ ہوتی ہے, اس کے ان کی بھی ڈیفرنٹ خوراک ہے. ہم ایک جانور دودھ کے لیے اس کے لیے ہم علیحدہ خوراک بناتے ہیں, ایک جانور ہم نے فیٹنگ لے کر رکھنا ہے, فربا کرنا ہے, اس کے لیے ہم علیحدہ خوراک بناتے ہیں. ایک جانور بہت چھوٹا ہے, جسٹ ابھی سٹارٹ کرے, اس کے لیے ہم علیحدہ خوراک بناتے ہیں. خاص کر کے فربا کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جانور اس میں رچ پروٹین اور رچ جسے نشاست کا پروٹین اور اس میں انرجی ہوتا ہے, سٹارچ ہو, تاکہ سٹارچ ہوگا, تاکہ وہ اس کی خوراک جلدی سے جلدی گروتھ ہوگی. سٹارچ اور پروٹین کا انٹیک بہت ضروری ہے, موجود ہو. اور اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تقریباً ہم جو کہتے ہیں ایک نارمل رول ہم بتاتے ہیں کہ 3% آف دا باڈی ویٹ ہم کہتے ہیں 3%. فار ایگزامپل اگر اس کا جو ہے نا سمجھیں کہ 30 کلو وزن ہے ایک جانور کا, تو 3% حساب سے 1 kg اس کو چاہیے, خوراک چاہیے. یہ ذرا بات ریپیٹ کرتے ہیں پلیز. یہ اگر 3% آف دا باڈی ویٹ کے حساب سے کرتے ہیں. اچھا, اگر ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں, اگر ایک جانور کا رفلی جو ہے نا 30 کلو وزن ہے, بھیڑ ہے بکری, اس کے لیے جو 1 کلو ونڈا چاہیے. اچھا, ٹھیک ہے نا, 1 کلو ونڈا یا کنسنٹریٹ یا جسے بیلنس راشن چاہیے, تاکہ اس کی گروتھ زیادہ ہو. اچھا سر, آپ نے خوراک کا بتایا, آپ نے جگہ کا بتایا, لیکن اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی اگر آپ گھر کے کسی ایریا میں جانوروں کو رکھتے ہیں, مطلب بہت بڑی ذمہ داری ہے. سو کچھ بیماریوں کے لاحق ہونے کا بھی خطرات ہے, تو کون سی بیماریاں روٹین میں لگ جایا کرتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی, بہت اچھا, آپ نے اچھا سوال کیا. کمرشل فارمنگ اس وقت جو سب سے میجر چیز ہے, میں ہمیشہ فارمر کو کہتا ہوں نا, کسان بھائی کو کہتا ہوں نا, اگر آپ نے یہ غلابانی کرنی ہے نا, کیا کرنی ہے؟ غلابانی, بھیڑ بکری رکھنا غلابانی ہو گئی, غلائی جسے ہم کہتے ہیں, اس میں اردو میں بول رہے ہیں کہ آپ, ٹھیک, غلابانی ہے نا, اس کو ریور رکھنا ہے. اگر آپ نے, سب سے بہتر چیز میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ علاج پرہیز سے بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. کل بھی ہمارے پروگرام میں بات ہو رہی تھی, اس میں سب سے میجر چیز ہے, یہ مخصوص بیماریاں ہیں, اور بیماری جو ہیں مخصوص سیزن میں یا موسمی حالات میں ہوتی ہیں. 3-4 بیماریاں, میں کہتا ہوں اگر ان 3-4 بیماریوں کی آپ ویکسین کر لیں تو آپ سکون سے رہیں. 90%, 95% شیورٹی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں آئے گی. اس میں مثال طور پر شیورٹی کیسے ہوتی ہے؟ شیورٹی کیونکہ دیکھیں, جس طرح یہ ویکسین کی, آپ بچوں میں ویکسین کی چلتی ہے نا, پولیو کی ویکسین کی, اس لیے ویکسین کرتے ہیں کہ تاکہ وہ بیماری نہ آئے بچے کے اندر. جب ایک اس قدرت اگر جب ویکسین کر دیں گے تاکہ ہم کور ہو جاتے ہیں. اور یہ قدرتی, آپ کو پاکستان میں سب سے سستی جو چیز ہے وہ ویکسین ہے. ایک ویکسین کا خرچہ کیا ہے اگر آپ دیکھیں, ہارڈلی کسی ویکسین کا خرچہ ہے نا
1 रुपये से लेके 2 रुपये तक है, सस्ती है पाकिस्तान। और जो गवर्नमेंट तमाम की तमाम जो गवर्नमेंट बना रही है, मतलब हर सूबे में, बलूचिस्तान में बनाती है, BRI उनके भी अंदर है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है, KPK में भी है, और अवेलेबल है, फार्मर को अवेलेबल है। और उनका एक बाकायदा एक स्केड्यूल दिया हुआ है कि इस सीज़न में ये बीमारी थे, सीज़न की बीमारी शुरू होने से पहले ही 15-20 दिन पहले लगा दी जाती है उसको। और इसमें ख़ास करके 3-4 बीमारियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं मैडम। एक एंटेरोटॉक्सीमिया कहलाती है, जिसे कहते हैं दस्त की बीमारी भी बोलते हैं। एंटेरोटॉक्सीमिया दस्त भी है, उसको दस्त भी हो लग, उससे ये होता है कि पेचेस दस्त वगैरह लग जाते हैं। ये बड़ी आम बीमारी, कॉमन बीमारी है, जिसे वाही बोलते हैं बाद दफ़ा किस जगह में, तो वो पेचेस लग जाते हैं। उसकी वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन साल में 2-3 दफ़ा वैक्सीन लग जाए तो ये पूरी। एक मुल्क के अंदर जो इस कुछ अर्सा से एक मुल्क के अंदर एक नई बीमारी आई है, PPR बोलते हैं, काता बोलते हैं, PPR काता। एक्चुअल ये बीमारी साउथ अफ्रीका में शुरू हुई, वहाँ पे स्टार्ट हुई साउथ अफ्रीका में। उसके बाद ये अर्ली 90s में पाकिस्तान में आई है, ठीक है। पहले तो जब हमने DVM की या कोर्स पढ़ते थे, हम उस वक्त ये पढ़ते ही नहीं थे काता होती क्या चीज़ है। उसके बाद फिर ऐसे से पता लगा, आजकल पाकिस्तान में काफ़ी है। और लकीली पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, NARC भी ये वैक्सीन बना रही है गवर्नमेंट, बल्कि एक प्रोजेक्ट और आ रहा है अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से PPR के ऊपर, पूरे पाकिस्तान में चलेगा कि उसको हम कैसे से कैसे रेडिकेट किया जाए मुल्क के अंदर, उसकी वैक्सीन बनाई जाए और फार्मर को दी जाए। एक होती है तीसरी बीमारी, ये है प्लूरोनमोनिया है, जिसे देखते हैं वो नेज़ल डिस्चार्ज होता है, खांसी होती है, ख़ास करके भेड़ों में, बकरियों में, सर्दी में ज़्यादा लगते हैं, उसकी भी वैक्सीन बनी हुई है। सो वैक्सीनेशन डॉक्टर फतेह के ख्याल से जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जानवरों की भी वैक्सीनेशन जो है इन टाइम करवा ली जाए तो कोई वजह नहीं आपको बीमारियों से बचा सकते। डॉक्टर फतेह, आपसे बातों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त सच सवेरा प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, सच सवेरा प्रोग्राम में मैं हूं सुंदस। एक बार फिर से आप हमारे साथ हैं सच TV के हमरा। और जनाब, हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर फतेहुल्लाह खान साहब। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से आपका ताल्लुक है और शीप एंड गॉड फार्मिंग और ग्रोथ के हवाले से आपकी स्पेशलिटी है। इनसे बातों में सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन सच सवेरा प्रोग्राम में इस वक्त हुआ चाहता है ब्यूटीज़ ऑफ पाकिस्तान के सेगमेंट की तरफ आपको लेकर जाने का। तो चलिए देखते हैं, आज हम आपको किस शहर की सैर करवा रहे हैं। कोयटा आज है, आप आपको लेकर जा रहे हैं, तो चलिए बढ़ते हैं सेगमेंट के जाने पे। इट्स ऑल अबाउट कोयटा। वादी कोयटा जरगून, मरदार, तकातू और कोहे चल्तन की सरबफलक चोटियों के दरमियान वाक़ है। यहाँ की आबो हवा शदीद सर्द और इंतहाई खुश्क है। कोयटा सतह समुंदर से 5500 फुट बुलंदी पर वाक़ है। कोयटा एक तारीखी गुजरगाह है जो दर्रा बुलान के ऊपर वाक़ है। चल्तन, जरगून और कोहे मरदार कोयटा के मशहूर पहाड़ी सिलसिले हैं। ये पहाड़ मादी खजानों से माला माल है। कोयटा अपनी सेहत बख्श आबो हवा, दिलकश मकामात और फलों की पैदावार के लिए मशहूर है। यहाँ गर्मा, आड़ू, खूबानी, आलू बुखारा, अंगूर, बादाम, पिस्ता, अखरोट और ज़ाफ़रान कसरत से पैदा होते हैं। सर्दियों में बर्फबारी खूब होती है, पूरी वादी बर्फ का लिबादा ओढ़ लेती है। कोयटा से 10 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत झील है जिसे हन्ना झील कहते हैं। कोयटा शहर बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी भी शहर के वस्त में वाक़ है। यहाँ के रवायती खाने अपनी लज़्ज़त में बेमिसाल है। सज्जी और चपली कबाब खाए बगैर तो कोयटा की सैर नामुकम्मल रहेगी। यहाँ के फल और मेवे भी जायके में लाजवाब है। बाहर से आने वाले सयाह यहाँ से खुश्क मेवा सौगात के तौर पर जरूर ले जाते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सच सवेरा प्रोग्राम में। और जनाब, सच सवेरा प्रोग्राम में आपने पैकेज देखा, रिपोर्ट देखी आपने कोयटा के हवाले से। कोयटा बहुत ही खूबसूरत हमारा शहर है। चलिए डॉक्टर फतेह साहब से बात करते हैं। सर, आपको कोयटा जाने का इत्तेफाक हुआ कभी?
میں تو کوئٹہ کافی، کیونکہ میرا جو تعلق ہے نا جی کوئٹہ سے، تو آپ نے وہاں کے لوگ اس جگہ کیسا لوگ پایا؟ سے ہے، کیونکہ میں نے جیسے کہ آپ نے بتایا نا کہ میں نیشنل کوآرڈینیٹر ہوں، تو اس سلسلے میں وزٹ کرتے رہتے ہیں؟ وزٹ کرتے رہتا ہوں، ان ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھتا ہوں، ان کے ساتھ کافی سارے ہمارے پروگرام بھی چلتے ہیں، خاص کر کے بھیڑ بکریوں میں. یہ چیز آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان میں یہ بھیڑ بکریوں کا تقریباً پورے پاکستان کا 45% ہے. اتنا زیادہ ہاں، ریشو؟ اور بلوچستان میں جو سب سے زیادہ، میں نے ایک دفعہ وہاں پہ اس پیپر پڑھا تو اس کی تقریباً 65% جو لوگوں کی آمدنی ہے، روزگار ہے، وہ شیپ اینڈ گو بھیڑ بکریوں کے رکھنے سے ریلیٹ کرتا ہے جی. اور کوئٹہ تو ویسے کیپٹل ہے وہاں کو سٹی، اگر کوئٹہ کے مضافات میں جائیں تو لوگوں نے سارے وہاں پہ کافی سارے جگہ لابان رکھی ہوئی ہے، خاص کر کے بھیڑیں وہاں پہ زیادہ ہیں. اچھا. بھیڑیں، اور اس میں منڈی بھی لگتی ہے جو کہ وہاں پہ دیکھنے کا اتفاق ہوا، کیونکہ یہاں پہ یہ بڑا سٹی ہے یہاں کوئٹہ آپ بلوچستان کا، تو جتنے بھی ہیں یہاں سے سبی سے اور لورلائی سے، کلاس سے، دوسری جگہ سے لوگ آ کے وہاں پہ. تو سر آپ کو بھیڑ بکریوں کے بنی ہوئی ڈشز کھانے کا بھی اتفاق ہوا کوئٹہ میں؟ ڈیفینیٹلی کھاتے ہیں وہاں پہ، تو کھاتے ہیں. ان کے ہوتے ہیں نا سرخ کباب کہلاتے ہیں نا، وہ کھاتے ہیں ان کے. اچھا، تو کھانے پینے میں کیا پسند ہے کوئٹہ؟ خاص کر کے دیکھیں ایک چیز آپ کو بتاؤں، جو لکیلی ہماری جو بریڈ ہے، نسلیں ہیں میڈم، خاص کر کے جو نسلیں جن کو ہم یہ رینج لینڈ یا چراگاہوں پہ کھلاتے ہیں نا، کیونکہ آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ ہماری جو بھیڑ بکری ہیں یہ تقریباً اپنی خوراک کا 90% یہ بھیڑ بکریاں وہاں سے لیتی ہیں. اور ان کا اگر آپ کبھی دیکھیں، ہمارا گوشت جو ہوتا ہے نا ٹیسٹی ہوتا ہے، بہت ٹیسٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گریزنگ جو ہے نا، جسے ہم بولتے ہیں آج کل سسٹم چلا ہے جی آرگینک فارمنگ. بلوچستان میں سارے کے سارا جو گوشت پیدا ہوتا ہے آرگینک فارمنگ سے ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز ملاوٹ، نیچرل ہر چیز جو جانور نے نیچر کھائی ہے اسی کو گیا، اس کی وجہ سے اس کا گوشت بھی ٹیسٹی ہوتا ہے. اچھا، تو پیچھے سے فارمنگ کا کمال ہوتا ہے جو گوشت وہ سارے کی نیچر گریزنگ کرتے ہیں، چراگاہوں، قدرتی چراگاہیں ہیں وہاں پہ، ان سے پھر جو ہوتا ہے کہ سنتھیٹک ہے کوئی نہیں وہاں پہ. ابھی تک لوگ ونڈا چنڈا بہت کم ڈالتے ہیں، کچھ سیزن میں جب بارش وغیرہ نہیں ہوتی یا سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تھوڑا بہت ڈالتے ہیں، ادروائز وہاں پہ پریکٹس نہیں ہے. ویل جناب، کھانوں کے حوالے سے اور کلائمیٹ کے حوالے سے ماشاءاللہ پیارے پاکستان کی پیاری باتیں کیا کہنا. سر آپ سے بات کریں گے بیرو آف ریسرچ کے حوالے سے. ڈاکٹر فتح صاحب کہیں یہ بتائیے گا کہ نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر سے آپ کا تعلق ہے، تو اسپیشلی بھیڑ اور بکریوں کے حوالے سے کن کن ایریاز میں آپ لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور ٹائپس کیا ہے ریسرچ؟ جی میڈم، ہم پہلے آپ کو نسل میں ریسرچ کرتے ہیں. تھوڑا سا بریف آپ کو بتا دوں ہم نے کہ ہم نے NARC نے یا ہمارے پروگرام نے تقریباً 1992 میں 1992 میں امریکہ سے ریمبلے ایک بریڈ ہے منگوائی تھی، بھیڑ کی بریڈ ہے، نسل ہے. اس بریڈ کو ہم نے جابا ماسیرا کے اندر ہم نے اس کو رکھا. اس کے بعد اس کی جو میل تھے ہم نے وہ سوات میں دیے، مالاکنڈ میں دیے، آزاد کشمیر میں دیے. ہمارا آبجیکٹیو یہ تھا کیونکہ یہ سوات، مالاکنڈ یا آزاد کشمیر میں جو نسل پائی جاتی ہے خاص کر بھیڑ کی، ایک تو ان کا وزن کم ہوتا ہے، ہماری اپنی نسل ہے. دوسرا ہمارا اس کے ساتھ آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم ان سے جو اون حاصل ہوتی ہے وہ سیکنڈری ٹائپ کی ہوتی ہے، کارپیٹری، تاکہ اس کی اون کی کوالٹی کو امپروو کیا جائے. وہ پروجیکٹ 92 سے رکھ کے تقریباً 2000 تک چلا، اور اس میں ہم نے تقریباً کوئی اندازہ آپ کو بتاؤں تقریباً ہم نے 6 سے 7 ہزار میل جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے. اس کے بعد پھر ہم نے اسٹڈی کی اس ایریے میں، ہم نے دیکھا کہ یہ میل ڈسٹریبیوٹ کرنے سے یہ ہوا کہ اس علاقے خاص کر کے مالاکنڈ سوات میں وہاں پہ 90% پاپولیشن جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، کراس بریڈ آ گئی. نسل کو ہم نے امپروو کیا، اس کے بڑھایا. اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ان کا بازی کا وزن بڑھ گیا کراس بریڈنگ سے، دوسرا ان کی جو وول کوالٹی جو ہے وہ بڑھ گئی. وول کوالٹی جو ہے یہ سیکنڈری پروڈکٹ ہے. اگر آپ نے سنا دیکھیں سوات میں سواتی پٹی ہوتی ہے، سواتی پٹی کس کی بنتی ہے؟ وہ اسی وول کی بنتی ہے، جو کہ ہم نے وہاں پہ جو نسل جاری کی تھی. بلکہ اسلام اگر سوات کے قریب اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، سوات کے قریب ایک ایریا ہے دیہاتی علاقہ کہلاتا ہے، اسلام پورہ کہلاتا ہے. اسلام پورے میں باقاعدہ کاٹیج انڈسٹری ڈیولپ ہوئی اسی کے ساتھ، ویری نائس، اس سے کام ہوا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے پنجاب میں کام کیا، لوہی جو نسل بتایا اس کو امپروو کرنے کے لیے ہم نے کام کیا تاکہ اس کی نسل کو کیسے امپروو کیا جائے. اس کے بعد پھر ہم نے دوسرا پروگرام شروع کیا بکریوں کے اوپر، خاص کر کے دائرہ دین پناہ بکری جو پنجاب میں ہے. یہ دائرہ دین پناہ کا علاقہ یہ
لیہ کے ساتھ کرتا ہے، اس کی جگہ کا نام ہے، اس حساب سے اس نسل کا نام تعریف ہے. اس نسل کی کہ وہ ختم ہو جائے، وہ دودھ کم از کم اس کا اگر اچھا اسپیسیمن جو ہو نا، جانور جو ہے نا، وہ 4 سے 5 کلو دودھ دیتا ہے میڈم. ٹھیک ہے، 4 سے 5 کلو، بلکہ جو آپ کی دھنی ہے یہاں پہ یہ 2 سے 3 کلو دودھ دیتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس اگر جانور کو پریزرو کیا جائے، اچھا کیا جائے، تو وہ دودھ کے لیے ایک دودھ خاص کر کے غریب علاقے میں یا جہاں پہ یہ لوگ غریب آدمی جو جانور نہیں پال سکتے بڑی جانور، وہ بکری پال کے اپنے گھر کا گزارا کر سکتا ہے اس میں. اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ NARC کے نام میں، پھر میں نے پہلے بتایا آپ کو، ہم نے بھیڑ بکریوں کے اوپر ٹرائل لگائے ہیں، تجربات کیے ہیں کہ کون سی نسل بہتر ہے کمرشل فارمنگ کے لیے، تاکہ آج کل لوگ کمرشل پہ آ رہے ہیں. کمرشل فارمنگ کون سی نسل بہتر ہے، اور ہم سے جب فارمر میرے پاس آتا ہے نا، ڈیلی 2-4 فارمر میرے پاس وزٹ کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، ان کے 2-3 سوال بیسک ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں فلاں جگہ سے بلانگ کر رہا ہوں، مجھے بتائیں یہاں پہ میں کون سی نسل رکھوں، کس ایج کے نسل رکھوں، جانور رکھوں میں، ٹھیک ہے، اور ان کو کیا کھلاؤں میں. کیوں خاص کر کے پنجاب میں جو میں نے بتایا نا آپ کو، یہ بیتل ہے لوگ شوق سے رکھتے ہیں، اس کے بعد یہ لوہی ہے، کجلی ہے، یہ رکھتے ہیں جانور. پھر ہم نے تجربہ کیا کہ ہم نے اگر یہ چھوٹے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے جانور رکھیں تھے، ہم نے تجربہ کیا چھوٹے جانور رکھنے کا اس کو فائدہ نہیں، نقصان ہوتا ہے. کم از کم ہم نے کہا کہ جو ہمارے جو ٹرائل ہمیں تجربات بتاتے ہیں اپنے، کم از کم جانور کی عمر 9 مہینے ہونی چاہیے بیتل میں، اور کم از کم ان کا وزن جو ہے 25 سے 30 کلو ہوگا. اگر وہ کمرشل فارمنگ کرے گا تو اس کو پرافیٹیبل بنے گی اس کے لیے. ٹھیک ہے، اس سے چھوٹی ایج کے لے گا اس کے لیے پرافیٹیبل، کیونکہ ایج پہ آ کے جانور تبھی وزن گین کرتا ہے، وزن گین نہیں کرتا. اسی طرح ہم نے یہ بکریوں بھیڑوں میں دیکھا، بھیڑوں میں 4-6 مہینے کا جانور وہ وزن گین کر لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. لیکن بکری میں خاص کر کیونکہ لوگ زیادہ تر پنجاب کے اندر بکری کا شوق زیادہ تر ہوتا ہے لوگوں کو. پھر اس کے بعد پھر ہم ان کو یہ کہا کہ آپ ان کو ویکسین پراپر کریں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ بیماریوں کی متعدد بیماریاں جو بھی ہیں ان کا خیال رکھیں. پھر ان کے ساتھ پھر ہم نے ان کو یہ بتایا کہ ایک سیزن کا بھی اپنا رول ہے. گرمی میں جانور وزن نہیں لیتا، کم ہوتا ہے وزن، ٹھیک ہے نا، اس لیے بہتر سیزن اس کا جو ہے مائلڈ سیزن جتنا ہوگا تو اس میں اس کی گروتھ زیادہ ہوگی. اور اس میں سیزن کا بھی انتخاب کر لیں جب آپ نے کمرشل سیزن کی فارمنگ آپ نے کرنی ہے. بات کی، پاکستان کا نیچرل انوائرمنٹ ماشاءاللہ بہت اکارڈنگلی ہے ان کی گروتھ کے لیے، تو بہت اچھا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اتنی اچھی انوائرمنٹ میں اتنی اچھی پیداوار کے باوجود بھی، آپ کی اتنی کوشش کے باوجود بھی ایکسپورٹ میں ان کا رول ذرا کم ہے، ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے ہم؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایکسپورٹ اگر ہم کر دیں نا، دیکھیں نا گورنمنٹ نے ایک دفعہ ایکسپورٹ کو پرمٹ دے دیا. سب سے بڑا پرابلم پاکستان کے اندر جو ہے، میں یہی کہتا ہوں نا، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو پالیسی کو، ایک پولٹری کو آپ پولٹری کا دیکھیں، اگر آپ دیکھیں مارکیٹ کا ریٹ جو ہے نا ڈیلی چینج ہوتا ہے. کبھی 100 روپے کلو ہوتا ہے، کبھی 10 روپے، 110 روپے، کبھی قصاب کو کبھی چینج نہیں کر سکتے آپ. قصاب کی یہ کنٹرول ہے، اس کو گورنمنٹ نے کنٹرول کیا ہے، اس کو ایڈمنسٹریشن نے کنٹرول کیا. 400-500 اوپر نہیں جاتے. کبھی کسی نے یہ بھی تجربہ کیا ہے کہ یار اس پہ خرچہ کتنا آتا ہے فارمر کا، اگر خرچے کے حساب سے تو پھر تو کمرشل فارمنگ بہت ہے. اس لیے ایکسپورٹ اس کی کامیاب ہے. اس کی کافی ساری کمپنیاں ہیں جو کہ پاکستان سے ایکسپورٹ کر رہی ہیں میڈم. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان کا جو گوشت ہے، دبئی میں چلے جائیں، یہ میں نے سعودی عرب میں دیکھا، ریاض میں دیکھا، اس کی قیمت دوسرے ملک کے گوشت کی قیمت زیادہ ہوتی ہے ہماری. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا گوشت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے. لیکن ہم نے اپنی قوم کو بھی کھلانا ہے نا جی. آپ کا گوشت ساتھ مگر ایران بھی جاتا ہے، آپ کا افغانستان بھی جاتا ہے، آپ کا مڈل ایسٹ بھی جاتا ہے، آپ کے یہاں کے لوگ بھی کھاتے ہیں نا. اس لیے اس کی وہ ایسے سے کمرشل فارمنگ ہو رہی ہے. جو جتنی بھی دیکھیں آج، یہ پہلے کچھ سال عرصہ ہو گیا ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ ڈیلی ہے 2-4-5 بندے وزٹ کرتے ہیں کمرشل فارمنگ کے سلسلے میں. ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم کمرشل فارمنگ کر کے ایکسپورٹ کو یا لائیو کی صورت میں اگر گورنمنٹ پرمیشن دیتی ہے، یا اس کو ڈریسنگ پرسنٹیج میں ایکسپورٹ کریں. ایکسپورٹ میں اس کا پرافٹ ہے اس کو. تو سر یہ بات اپنی جگہ بالکل بجا ہے کہ پاکستان کا انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت مطابقت رکھتا ہے ان کے اچھے انوائرمنٹ کے حوالے سے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. سر ٹیسٹ بھی ہمارے ہاں جو زیادہ اچھا ہوتا ہے، اچھا پایا جاتا ہے، تو پھر ان کی پروڈکشن میں کیوں مطلب اس حد تک نہیں ہے جس حد تک ہونی چاہیے؟ میڈم پروڈکشن اس کی 2-3 فیکٹرز ہیں میڈم. ٹھیک ہے، ایک تو ہیں کہ موسمی حالات کچھ دیکھیں اب چینج ہوتے جا رہے ہیں. ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ چراگاہیں کم ہوتی جا رہی ہیں. ہمارا میکسیمم جو پہلا ہمارا یہ آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی قوم کو یا لوگوں کو کس طرح روٹی کھلائیں. ٹھیک ہے، پہلے جانور کھلے چرتے تھے، پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اب چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. دوسری چیز سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب بارشوں کی کمی ہو گئی ہے.
تیسری چیز ہے آپ کے پاس پانی کی کمی ہے. دیکھیے اس کی فیڈ ہوگی, جانور تو باندھ مل جائے گا, اس کے کھلانے کے لیے کچھ چاہیے نا, تبھی جانور بڑا ہوگا, بڑھوتی ہوگی جب اس کو کچھ کھانے کے لیے ملے گا نا. اسی وجہ سے یہ فیکٹرز ہیں. اب کچھ پرائیویٹ سیکٹر لوگ آ رہے ہیں, اب پھر ہم یہ اس کو کنسنٹریٹ پہ جب ہم لے آتے ہیں, یا جب جسے ہم کہتے ہیں کہ ہائی ان پٹ سسٹم اور آؤٹ پٹ سسٹم ہوتا ہے نا. ہائی ان پٹ سسٹم میں اکنامکس زیادہ آ جاتی ہے. اکنامکس اگر وہ دیکھیں تو وہ ہماری جو لوکل مارکیٹ ہے اس میں وہ وارہ نہیں کھاتا, کیونکہ آپ نے پرائس کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے. اگر پرائس کو کھلا چھوڑ دیں پھر تو بات ہے, جیسا پولٹری میں چھوڑ دیں پھر تو ہے کامیابی. اس طرح یہ 2-4 فیکٹر ہیں جس وجہ سے حکومت کو. اور سر شاید یہی وجہ ہے کہ غلہ پانی کے پیشہ جو کہ ایک مقدس پیشہ ہے, جو کہ سنت بھی ہے, تو اسی لیے اس پیشے کی طرف لوگ زیادہ نہیں آتے ہیں. نہیں, اب ٹرینڈ چینج ہو گیا میڈم, اب لوگ زیادہ آ رہے ہیں. اچھا, اب لوگ زیادہ آ رہے ہیں, اب لوگ نا حالانکہ اب وہ کمرشل فارمنگ کی طرف آ رہے ہیں نا, کمرشل فارمنگ کی طرف آ رہے ہیں کہ اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. یا سب سے بڑا پرافٹ جو میں نے بتایا نا کہ اب 7 سے 8 ملین پیپل جو انوالو ہیں اس شعبے سے, وہ سارے کمرشل, وہ ایز اے سورس آف انکم ہے, امپلائمنٹ سورس ہے ان کے لیے. لوگ ایسے لوگ اس پہ زیادہ آ رہے ہیں. اب لوگ تو سر اس حوالے سے کیا جس طرح آپ نے کہا لوگ زیادہ آ رہے ہیں, تو کیا ان کو ٹریننگ کروائی جا رہی ہے, کوئی پروفیشنل ٹریننگ سیٹ اپ ہے آپ کے یہاں؟ جی, ہمارے یہاں NRC میں ہمارا ایک علیحدہ سیٹ اپ ہے جسے کہتے ہیں ایگریکلچر پولیٹیکنک انسٹیٹیوٹ کہلاتا ہے. وہ باقاعدہ ٹریننگ کراتا ہے. کافی ساری NGOs تھرو آؤٹ دی کنٹریز وہ ریکویسٹ کرتی ہیں ان کو, ادارے کو, کہ ہمیں اس شعبے میں ٹریننگ کی جائے. ٹھیک ہے, وہ ان سے پھر وہ ٹریننگ ہم ارینج کرتے ہیں, اس کو پھر ہم لیکچر دیتے ہیں. ان کو لیکچر میں تھیوری بتاتے ہیں اور پریکٹیکل بتاتے ہیں. پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, ان کا کورس ورک ہوتا ہے باقاعدہ. ان کی اپنی فیس ہے. کچھ NGOs بھی کراتی ہیں, اپنی ڈفرینٹ NGOs ہیں, اپنے فارمر کو یا ان کے جو کلائنٹ ہیں ان کو دلاتی ہیں. ہمارے یہاں کورس کرواتے ہیں ہم لوگ, اور اس کے بھیڑ بکریوں کے ڈفرینٹ اسپیکٹ کے اوپر کراتے ہیں. مثلاً بریڈنگ ہے, ان کی نسل کیسے کی جاتی ہے, اس کی بیماریاں کیسے کی جاتی, روکی جاتی, روک تھام کے لیے, پلس اس کی خوراک کیسے بنائی جاتی ہے, استعمال کی کیا کیا جاتا ہے, یا اس کی نسل کیسی فارم, گورنمنٹ فارم کیسے بنائے جاتے ہیں. ان چیزوں کے ہم ٹریننگ کرواتے ہیں, دیتے ہیں, لوگ فارمر کو دیتے ہیں. سر یہ تو بہت خوشائن بات ہے کہ اگر پروفیشنل ٹریننگ کے تھرو, پروفیشنل ٹریننگ کے بعد لوگ یہاں تک آتے ہیں. سو اس حوالے سے کچھ آپ کے فیوچر پلانز جاننا چاہیں گے کہ آپ مزید بہتری کے لیے کیا سمرائز میں اگر آپ سے کہا جائے؟ اس کے لیے دیکھیں ہم 1-2 پروجیکٹ اور بھی آ رہے ہیں, آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں. NARC کے اندر ایک ہمارے ساتھ انٹرنیشنل لائف اسٹاک ریسرچ سینٹر جو ہے, ILRI کا ایک ادارہ ہے, وہ تعاون کرا ہے خاص کر کے بھیڑ بکریوں میں. اس میں یہ جو آپ نے کہا کہ اس کو ہمارا یہ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں ہم اس کو ویلیو چین, اس کی ایڈیشن کیسے کی جائے, اس میں بہتری اور کیسے لی جائے, مارکیٹنگ اس میں کیسے کی جائے, نسل کو مزید کیسے بڑھایا جائے, ان کی نسل کیسے کی, ان کو بیماریاں جو ہیں ان کو کیسے روک تھام کی جائے. ایک وہ یہ USAID کے تعاون سے یہ شروع کر رہے ہیں, اسی بلکہ شروع ہو چکا ہے. یہ 4 سال کا پروجیکٹ ہے, ڈفرینٹ علاقے میں اس کو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں, فارمر کے ساتھ جو لوگ رکھتے ہیں تاکہ اس میں بڑھوتی ہے. دوسری چیز ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایک سانن ہے, یہ امریکن, یہ سوئٹزرلینڈ کی بریڈ ہے, ڈیری گوٹ بریڈ ہے. ٹھیک ہے نا, اس بریڈ کو کیسے ایز اے ڈیری گوٹ پاکستان کے اندر ڈیولپ کیا جائے تاکہ خاص کر کے غریب لوگ ہیں اس کو یہ ایک بریڈ دی جائے تاکہ ان کی ایک تو ہے ان کی فیڈنگ, بچوں کی میل نریشمنٹ ختم ہو جائے. دوسری چیز ہے کہ تھوڑی سی پاورٹی ایویلیشن کے لیے بڑا رول ہے اس کا, خاص کر کے آپ کے بھیڑ بکری کا پاورٹی ایویلیشن بڑا رول ہے. غریب آدمی بڑی جانور رکھ نہیں سکتا, یعنی وہ چلو ایک بکری یا بھیڑ رکھے گا, 1-2 بچہ, اس کے بعد وہ پھر بچہ بیچ دیتا ہے, کام چلتا ہے, دودھ اس کا گھر کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے. یہ ہے. اور تیسری چیز یہ کہ ہم ایک اور بھی منصوبہ شروع کر رہے ہیں یہاں کے اندر, ایک بور گوٹ جو ہے جو فیٹنگ, جس طرح